بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس زمین پر اتارا، یا ہمارے اوپر امت مسلمہ پر، یا پورے عالم اسلام پر، یا پوری دنیا پر اس کو رہنمائی کے لیے اتارا۔ آج میں آپ کے سامنے صرف 20 نصیحتیں قرآن کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں کریں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم لوگ اللہ کے رسول کی زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ اس قرآن کو ایک اپنے گھر کے ایسے مقام پر، بہت اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں سے یہ نیچے نہیں آ سکتا ہے، جبکہ اس قرآن کا سبجیکٹ جو ہے وہ انسان ہے، یہ ہمارے لیے بنی ہے، مگر ہم اس کو اتنا رتبہ بلند کر کے وہ اوپر مچان پہ رکھ دیتے ہیں کہ پھر یہ نیچے اتر ہی نہیں پاتا۔ جب یہ نیچے اتر ہی نہیں پائے گا تو یہ ہمارے دل میں کیسے جائے گا، یہ ہمارے دماغ میں کیسے جائے گا، یہ ہماری زندگی میں کیسے آئے گا۔ آج آپ لوگوں کے سامنے اس قرآن کی 20 نصیحتوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو ان نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی نصیحت جو قرآن ہمیں کرتا ہے، اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ دوسری نصیحت جو قرآن ہمیں کرتا ہے، آپس میں قرض کے معاملات تحریر کر لیا کرو۔ اب دیکھیں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ آج کل مال کے معاملات میں آپ لوگوں کو صرف منہ زبانی کسی سے کوئی بھی ڈیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لکھاوٹ اس کی بہت ضروری ہے۔ تیسری نصیحت، کسی کی اندھی تقلید مت کرو۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھو، اہل بیت کی زندگی کو پڑھو، اور اصحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو۔ جو انہوں نے کیا وہ کرو۔ اندھی تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو کچھ بتا دیا، جو چیز کہیں سے ثابت نہیں ہے، آپ اس پہ عمل کرنا شروع ہو گئے۔ چوتھی چیز جو قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے، اگر کوئی تنگی میں ہو تو اسے قرض اتارنے میں مہلت دو۔ سب سے بہترین چیز ہے کہ اگر کسی انسان نے آپ کا قرضہ دینا ہے اور اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ قرضہ دینے کی حالت میں نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے آسانیاں کرو۔ بہترین کام سب سے یہ ہے کہ قرضہ معاف کر دو، لیکن اگر آپ کو بھی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے تھوڑی آسانیاں کر دو۔ پانچویں نصیحت، سود مت کھاؤ۔ سب سے بڑا گناہ یہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد رشوت مت اختیار کرو۔ آج رشوت کا بازار اتنا گرم ہے کہ نوکریاں آپ کو ملتی ہی نہیں ہیں رشوت دیے بغیر۔ آپ کو رشوت دیے بغیر آپ کا کسی جگہ پر کام نہیں ہوتا ہے۔ اگلی قرآن کی نصیحت، وعدوں کو پورا کرو۔ ہماری زبان سے ہم لوگ پھر جاتے ہیں کوئی وعدہ کر کے، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں منٹ اور سیکنڈ کے اندر، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن اس کی ممانعت کرتا ہے، قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ آٹھویں نصیحت، آپس میں اعتماد قائم رکھو۔ نویں نصیحت، سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ۔ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو۔ بد زبانی سے بچو، غصے کو پی جاؤ۔ حضرت علی کی ایک بہت مشہور جو ہے وہ ایک مثال ملتی ہے ہمیں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ اللہ اکبر۔ 13ویں چیز، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ سب سے بہترین عمل ہے۔ حسن اخلاق کا وزن قیامت والے دن بہت 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 زیادہ بھاری ہوگا۔ تکبر سے بچو۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل و عیال کو تکبر سے بچائے۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کرو۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب سے بڑا عمل ہے میرے حساب سے، دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا، کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ بہت بڑی بڑی ناانصافیاں کر جاتے ہیں اور وہ اس کو درگزر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر لوگوں سے نرمی سے بات کرو، اپنی آواز پست رکھو، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ معاشرے کا سب سے بدترین فیکٹر ہے۔ کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی
کسی کا ناک بڑا ہے، کسی کا ناک چھوٹا ہے، غلط الفاظوں سے مت پکارو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، توبہ کرو اللہ سے، والدین کا احترام کرو اور ان کی فرما برداری کرو۔ کبیرہ جو 70 کبیرہ گناہ ہے نا، ان میں سب سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے یہ گناہ والدین کی نافرمانی، تیسرے یا دوسرے نمبر پہ۔ اور آخری قرآن کی نصیحت ہے، والدین کی بے ادبی سے بچو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔